وہ انوارات، وہ تجلیات رب تعالیٰ کی طرف سے عجائبات دکھائے گئے، اور 9 مہینے ایسے گزرے کہ اماں آمنہ فرماتی ہیں مجھے محسوس بھی نہ ہوا کہ میرے محبوب، میرے لال میرے بطن میں ہیں، اور مجھے راحت محسوس ہوتی، مجھے خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ اور پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے اللہ نے انتظامات فرمائے۔ سال تھا عام الفیل کا، 50 یا 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، اور اللہ نے خانہ کعبہ کی ابابیل کے ذریعے اور قریش والوں کی مدد نصرت فرمائی اور خانہ کعبہ کو بچایا، ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کیا، جس کا واقعہ سورہ فیل میں موجود ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے نبی کے آنے والے سال ہی اس واقعے کو جو رونما ہوا، قریش والی جو خاندان تھا، قریش والوں کا جو قبیلہ تھا، ان قبائل میں جتنے بھی قریش کی شاخیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت عطا فرما دی کہ جس راستے سے قریش والے گزرتے تھے تجارت کے لیے، لوگ کہتے تھے ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کے مال پہ قبضہ نہ کرو، لوٹو نہ، کیونکہ یہ وہ قبیلہ ہے جن کی مدد نصرت کے لیے ابابیل کے لشکر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے ان کا نام روشن کر دیا، قریش والوں کا۔ اب 50 دن بعد میرے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے اس سال کا نام رکھا گیا عام الفیل، ہاتھیوں والا سال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں تشریف لائے، یعنی پہلی بہار، یعنی دنیا کو بہار کا پیغام دینا تھا، اس لیے آپ موسم بھی وہ اللہ نے چنا جو موسم بہار تھا۔ تو ایک یہ بھی اچھی فعال تھی، اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام تھا انسانیت کے نام کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن چنا سوموار کا۔ آپ نے فرمایا میری ولادت بھی سوموار کے دن ہوئی، اور میری بعثت بھی سوموار کے دن ہوئی، اور ہجرت بھی سوموار کے دن ہوئی جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے۔ تو اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، سوموار والے دن۔ تو اللہ نے سوموار کا دن چنا ہمارے نبی کی ولادت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ دیکھیں کہ سال بھی اللہ نے پہلے منتخب فرمایا، مہینہ بھی منتخب فرمایا، دن بھی منتخب فرمایا، اور صبح صادق کا وقت اللہ نے منتخب فرمایا۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، رات کی تاریکیاں چھٹ رہی تھیں، دن کے اجالے ہو رہے تھے۔ صبح کا پیغام تھا جو سب سے مبارک ٹائم ہوتا ہے، برکت والا ٹائم ہوتا ہے، روشنی والا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا۔ یہ پیغام تھا اب خزاں کے موسم ختم ہونے والے ہیں، اب بہار ہی بہار ہوگی۔ شرک کی خزاں تھی، کفر کی خزاں تھی، بدعت کی خزاں تھی، رسم و رواج کے خزائیں تھیں۔ اللہ نے ساری خزاؤں کو ختم کیا اور دنیا میں ایک بہار کا پیغام بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہار بن کے تشریف لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال تشریف لائے دنیا میں۔ جو 571 عیسوی اس لیے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعد، تو 571 عیسوی تھی، اور 628 بکرمی تھی۔ یکم جیٹھ دیسی مہینے جو ہوتے ہیں، جیٹھ کی یکم تاریخ تھی جس دن میرے نبی تشریف لائے، اور 628 بکرمی تھی۔ 628، اب تو 2079 چل رہی ہے،
تو بکرما جو سال تھا روم کا جو کیلنڈر چلتا تھا پہلے، اس کے حساب سے 628 بکرمی یکم جیٹھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت صبح صادق اس دن، جس دن اس حساب سے آپ تشریف لائے، مکہ کے دائمی کیلنڈر کے مطابق 4:20 تھے جب صبح صادق ہوئی، ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اللہ نے ایسا انتظام کیا، ادھر صبح صادق ہو رہی ہے اور ادھر میرے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اتفاقی بات نہیں ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعامات ہیں، خصوصی انتخابات ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اصل میں دنیا والوں کو پیغام دینا تھا کہ اگر تم نے کسی ہستی کو فالو کرنا ہے، کسی ہستی کے پیچھے رہنا ہے، کسی کو اسوہ بنانا ہے، تو ایک ہی ہستی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو اللہ نے ہر لحاظ سے پرفیکٹ پیدا فرمایا۔ ہر تاریخ ان کی ایسی ہے جس تاریخ میں آپ دیکھیں گے، جس پہلو سے دیکھیں گے تو اول پوزیشن آپ کی ہی آپ کو نظر آئے گی۔ تو اس لیے اسوہ حسنہ اور جس کے پیچھے چلنا ہے وہ ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رب نے خود فرما دیا قرآن پاک میں، اور یہاں تک فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے فرمایا جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا، یعنی رسول کی، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے رسول، تو اللہ کی مرضی کے مطابق قانون بتاتا ہے رسول، تو رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو رسول کو راضی کرنا پڑے گا، رسول کے طریقوں پہ چلنا پڑے گا تو رب راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یعنی خلاصہ کیا نکلا، سال عام الفیل کا تھا اور مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن سوموار کا تھا، وقت صبح صادق کا تھا، جیٹھ کی یکم تاریخ تھی، 628 بکرمی تھی اور 571 عیسوی تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہاریں لے کر اور روشنیاں لے کر دنیا میں ایک سورج طلوع ہوا، ایسا سورج تھا جس نے، ایک سورج روزانہ نکلتا ہے جو شام کو غروب ہو جاتا ہے، روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کی، ستاروں اور چاند کی بادشاہی ہوتی ہے رات میں، لیکن یہ ایسا سورج ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، وشمسی خیر من شمس السماء، ہمارا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ کیوں؟ فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء، آسمان کا سورج تو سویرے نکلتا ہے، روشنیاں پہلے چھا جاتی ہیں، پھر سورج آتا ہے، لیکن میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورج ہے کہ عشاء کے بعد بھی اس کی روشنیاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ ایسا سورج ہے، وہ ایسا چراغ اور روشنی کا پیغام لائے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کو کیا کہا کہ سراجم منیرہ کہا، سراجم منیرہ کہا قرآن پاک میں۔ آپ اس نقطے کو سمجھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سراج سورج کو کہتے ہیں اور وقمرم منیرہ، قمر چاند کو کہتے ہیں اور منیر چاند کی صفت ہے، اور سراجن وہاجا ہے، سراج میں جلانا ہے، حرارت دینا ہے، اور چاند میں مٹھاس دینا ہے، منیرہ روشنی دینی ہے، مٹھاس دینا ہے، ٹھنڈک دینی ہے، برودت دینی ہے، یہ چاند کی شان ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا سراجم منیرہ، فرمایا میرے نبی میں اللہ نے دونوں خاصیات رکھی ہیں، چاند والی بھی ہے، سورج والی بھی ہے۔ دن کو چمکے گا تو سورج کی طرح چمکے گا اور رات کو بھی چاند کی طرح روشن رہے گا، اور روشنی بھی سورج والی ہوگی لیکن ٹھنڈک چاند والی ہوگی۔ اور چاند کیونکہ سورج سے روشنی مانگتا ہے، وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، میرا نبی سراج ہے، چاند کی طرح، چاند تو ہے لیکن چاند کی طرح سورج کا محتاج نہیں، اللہ نے خود ان کو کامل بنا کے بھیجا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث، سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد کا تذکرہ فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا آج آپ کے بچپن کو بیان کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے وہ 4 سال جو پہلے تھے اور
اور 2 سال پھر 8 سال کا عرصہ تھا خصوصی بچپنا. سبحان اللہ، کیا بنایا اللہ نے اس کا پہلے تعارف کروایا. فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، میرے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور پھر ٹھکانہ دیا. یا اللہ، یتیموں کو کون ٹھکانہ دے، یتیموں کو کون پوچھے؟ اللہ فرماتے میرے محبوب آپ دنیا میں یتیم تشریف لائے، لیکن میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا تھا، کیونکہ آپ کا بچپن بھی دنیا کے لیے مثال بنے گا، آپ کا آنا بھی دنیا کے لیے درس اور سبق بنے گا. فرمایا جب آپ تشریف لائے تو یتیم تشریف لائے دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو یتیم پیدا کر کے یتیموں کو عزت دے دی دنیا میں، یتیموں کو مقام دے دیا دنیا میں. یتیموں کو تانا نہ دینا، یتیموں کو تنگ نہ کرنا، یتیموں کو دھکے نہ دینا، یتیموں کا مال نہ کھا جانا، یتیموں کے مال پہ قبضہ نہ کر لینا. کیوں میرا نبی یتیم پیدا ہوا ہے. کسی یتیم پہ زیادتی کرنے لگو تو پہلے سوچ لینا کہ میرا محبوب بھی یتیم دنیا میں تشریف لایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا دنیا والوں یتیموں کو، کیونکہ اس وقت معاشرے میں یتیموں کے مال پہ قبضہ کر لیتے، یتیم لڑکی ہوتی اس سے شادی کر لیتے اس لالچ میں آ کر کے اس کا مال میرے قبضے میں آ جائے گا، اس کا وارث تو ہے کوئی نہیں. اور یتیم لڑکا ہوتا اس کو اپنی کفالت میں لے لیتے تھے اور یہ میری تربیت میں رہے گا، اور جوان ہونے تک اس کا سارا مال قبضہ کر لیتے اور اس سے اتنے پیسے لے لیتے کہ اس کے بیچارے کے لیے بچتا کچھ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنا کے دنیا میں بھیجا، اور میرے نبی نے پیغام دیا اکرم البیوت الی اللہ بیت فیہ یتیم مکرم. جس گھر میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے وہ گھر اللہ کے نزدیک عزت والا گھر ہوتا ہے، وہ گھر عزت والا ہے جس گھر میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے. یہی وجہ تھی میرے نبی نے عملی نمونہ کر کے دکھایا. عید والا دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچہ رو رہا تھا. میرے نبی نے فرمایا عید کو مؤخر کر دو، پہلے میں اس بچے کو گھر لے جاؤں گا، اس کو لباس پہناؤں گا، غسل کرواؤں گا، پھر لے کے آؤں گا. جب تک یتیم بچہ خوش نہیں ہوتا اس وقت تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عید کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. یہ درس تھا، یہ سبق تھا میرے نبی کا. حضرت اما عائشہ کے پاس لائے، حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کو پیغام بھیجا حسن و حسین والے کپڑے لے کر آؤ جو فٹ آ جائیں بچے کو، اس یتیم بچے کو. حسن و حسین والے لباس میں سے جو جوڑا فٹ آیا وہ پہنایا، غسل میرے نبی نے ساتھ کروایا، اور وہ یتیم بچہ رونے لگا. سنو میرے نبی نے کیا پیغام دیا، یتیموں کو تنگ کرنا، یتیموں کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے ذرا حدیث میں اس واقعہ کو بھی پڑھ لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا. جب وہ بچہ رونے لگا اپنے ماں باپ کو یاد کر کے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد میں محمد تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہے اور فاطمہ تیری بہن ہے، حسنین کریمین تیرے بھائی ہیں. ذرا تصور کرو میرے نبی نے کیسے رشتے عطا فرما دیے. اس لیے فرمایا الم یجد کا یتیما
یتیما فآویٰ، میرے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا جب آپ دنیا میں تشریف لائے، صبح صادق کا ٹائم دایا شفا کہتی ہے میں نے عجیب منظر دیکھا، کتنے بچوں کی ولادت کے فرائض میں نے سر انجام دیے، دایا شفا کہتی ہے، لیکن آج جیسا بچہ میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ جب دنیا میں آپ تشریف لائے جیسے کوئی کسی کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے، ایسے میرے نبی نے آتے ہی سر جھکا دیا، دنیا والوں کو پیغام دیا، ایک رب کے سامنے جھکانے والا آ گیا، ایک رب کے سامنے جبین نیاز جھکوانے والا آ گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا گھر منور ہو گیا، میرا گھر روشن ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیغام دیا اندھیرے ختم ہونے والے ہیں، روشنیاں آنے والی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایسی روشنی چمکی مجھے شام اور بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں بھی نظر آنے لگی، اللہ نے پیغام دیا آمنہ یہ تیرا لال عام نہیں ہے، اس کی ہدایت والی، قرآن والی، کلمے والی روشنی وہاں تک پہنچ جائے گی، وہاں تک ان کے قبضے ہو جائیں گے، وہاں تک ان کی حکومت ہو جائے گی، وہاں تک ان کا سسٹم چلے گا، جھنڈا لہرائے گا تیرے بیٹے کا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں یہ کیفیت تھی میرے بیٹے کی، سبحان اللہ۔ پھر یہ کیفیت ذرا دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوتے ہیں آپ ذرا تصور کریں، ادھر کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں، اور تاریخ اٹھا کے دیکھو، تاریخ میں آپ دیکھیں اس میں بھی حکمت تھی کہ اشارہ یہ تھا کہ 14 بادشاہ گزریں گے، اس کے بعد جھنڈا لہرائے گا تو آمنہ کے لال کا لہرائے گا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں 14 بادشاہ گزرے ہیں، 14 بادشاہوں کے بعد پھر جھنڈا لہرایا تو اسلام کا لہرایا کسریٰ پر، اس لیے 14 کنگرے گرے کسریٰ کے محل کے۔ اور فارس کا آگ جو بت آتش کدہ تھا وہ اچانک بجھ گیا، چشمے سوکھ گئے، یہ منظر تھا پوری دنیا میں ایک دفعہ انقلاب آ گیا، ہمارے نبی تشریف لے کے آئے، پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ یہودی ایک حضرت حسان فرماتے ہیں میری عمر تو تھوڑی تھی اس وقت، میں نے اعلان سنا، ایک یہودی پکار رہا تھا، سویرے سویرے اونچی جگہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا مکہ میں آج کس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، آج میں نے عجیب کیفیات دیکھی ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، معلوم ہوتا ہے آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، آخری نبی دنیا میں آ گئے ہیں، آج ان کی آمد ہو گئی ہے، آج ان کی ولادت ہو گئی ہے، ہر طرف ایک پیغام آ گیا۔ حضرت عبد المطلب تشریف لائے، آ کے اپنے نور نظر کو دیکھا، عبداللہ کی نشانی کو دیکھا، حضرت عبد المطلب خوشی سے ایسے باغ ہو گئے کہ ایسا بچہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ حضرت عبد المطلب نے اٹھایا، جلدی سے خانہ کعبہ لے کے گئے اور بیت اللہ کا طواف کروایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ میرے عبداللہ کی نشانی آ گئی ہے، میرا بیٹا عبداللہ تو دنیا سے چلا گیا لیکن آج تم نے فرما دی ہے، حسین و جمیل بیٹا مجھے عطا فرما دیا، ایسا لال مجھے عطا فرما دیا۔ حضرت آمنہ کے پاس آئے، آمنہ میں نے عجیب منظر دیکھا، جب میں بیت اللہ میں لے گیا سارے بت ہلنے لگے، عجیب کیفیت تھی، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے یہ کیفیت بن گئی۔ آمنہ بیٹے کا نام کیا سوچا ہے، کیا نام رکھا ہے اپنے بیٹے کا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں عبد المطلب جی میں نے تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میرے ذہن میں بھی یہی نام آ رہا ہے کہ بیٹے کا نام محمد ہونا چاہیے، ایسا نام ہونا چاہیے، عجیب نام
नाम था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खुशी में अपना जानवर ज़बह किया। ज़बह करने के बाद सारे रिश्तेदारों को दावत दी। आप ज़रा तसव्वुर करें, कई चीज़ें ऐसी चल रही थी जो सुन्नत इब्राहीमी थी इनके अंदर, यानी सही चीज़ें गलत भी चल रही थी सही। तो 7वें दिन दावत की हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, जैसे अकीका हम करते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जानवर ज़बह किया, सब रिश्तेदारों को बुलाया कि अपना बच्चा भी दिखाऊंगा, हज़रत अब्दुल्ला की निशानी भी दिखाऊंगा, दावत भी उनको खुशी में खिलाऊंगा। सारे आ गए, बैठने लगे। कहते हैं मैं लाल तो बाद में खाना तैयार है, पहले खाना खा ले। क्या नाम रखा है बेटे का? फरमाया नाम तो हमने मोहम्मद रखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कहने लगे सारे रिश्तेदार, ये अजीब नाम तुमने रख दिया है मोहम्मद। हमने तो ये नाम लम यकुन शायअम बैनल अरब, अरब में तो ये नाम है ही नहीं। अब्दुल मनाफ है, अब्दुल उज़्ज़ा है, आपके चचाओं के नाम जरा देख लें। अपने बेटों के नाम तो तूने क्या रखे? अबू तालिब रखा जिनका नाम असल अब्दुल उज़्ज़ा था, आपने अबू लहब रखा जिनका असल नाम अब्दुल मनाफ था। उसमें नौफल भी है, उसमें हमज़ा भी है, उसमें अब्बास भी है, उसमें गैदाक भी है, उसमें अब्दुल शम्स भी है, अब्दुल हारिस भी है। ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सारे बेटों के नाम हैं जो आपने रखे हैं। आप ज़रा तसव्वुर करें, सबसे छोटे बेटे का नाम अब्दुल्ला है। ज़रा तसव्वुर करें, अल्लाह ने नाम भी मेरे नबी के और ख़ानदान के ऐसे नहीं रखवाने दिए, उसमें भी अल्लाह की हिकमतें मौजूद थी। आप ज़रा देखें, अब्दुल उज़्ज़ा उज़्ज़ा का बंदा, अब्दुल मनाफ मनाफ बुत का बंदा, अब्दुल हारिस खेती का बंदा। आप ज़रा देखें, हमज़ा पथरीली जगह और ज़ुबैर सब्ज़ पत्थर और नौफल समंदर। ज़रा तसव्वुर करें, नामों पे गौर करें। अब्बास अब्बास पथरीली जगह, ज़रा तसव्वुर करें कैसे कैसे नाम हैं, उनके मानों पे गौर करें। लेकिन अल्लाह ने हमारे नबी के वालिद के लिए जिसका इंतखाब किया उसका नाम था अब्दुल्ला। क्या पैगाम था? अल्लाह का बंदा दुनिया वालों को पैगाम दिया, ये अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलवाने वाला आ गया, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला आ गया। और आपका नाम रखवाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम कैसे रखवाया? मोहम्मद। अब नाम ऐसा प्यारा रखवाया, उस नाम की बरकत देखो, उस नाम की शान देखो। सारे रिश्तेदार कहने लगे ऐसा नाम तो हमने सुना ही नहीं पहले, कैसा नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपने रख दिया। फरमाया खाना खा लो, मैं अपना लाल तुम्हें दिखाऊंगा, अपना बच्चा तुम्हें दिखाऊंगा, अब्दुल्ला की निशानी तुम्हें दिखाऊंगा, आमना का दुर्रे यतीम तुम्हें दिखाऊंगा। फैसला तुम कर लेना, मैंने नाम सही रखा या गलत रखा है। नाम तुमने नहीं सुना। आओ ज़रा खाना जब खा लिया, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब चादर में लपेट कर मेरे महबूब को तशरीफ़ ले आए। अपने रिश्तेदारों के पास एक एक के सामने करके कहा, अब बता, नाम मैंने मोहम्मद रखा है, ऐसा बच्चा भी कभी देखा है? नाम तो तुमने कभी सुना नहीं है, ये भी ज़रा फैसला करके बताओ कि ऐसा लाल भी तुमने कहीं देखा है? मोहम्मद का माना यही है कि जो देखे भी तो तारीफ पे मजबूर हो जाए। अल्लाह ने बनाया ही आपको ऐसा है, जो देखता है कहता है सरदार अब्दुल मुत्तलिब, हकीकत बात यही है कि हमने ऐसा बच्चा नहीं देखा। वाकई तूने नाम जो सोचा है बिल्कुल ठीक सोचा है, नाम ही ऐसा प्यारा तूने रखा है, बेटा भी तेरा बड़ा प्यारा है। हज़रत आमना फरमाती हैं, ज़रा देखें, हज़रत आमना फरमाती हैं कि इस कैफियत के साथ रिश्तेदार तारीफ़ करते करते चले गए। अबू लहब तो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, उसने अपनी लौंडी सुवैबा को आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने के बाद
اللہ کی اب حکمتیں دیکھو، ادھر آزاد ہوئی، ادھر اللہ نے میرے نبی کی رضائی ماں بنا دیا حضرت سویبہ کو، نبی کی دودھ پلانے والی ماں بن گئی حضرت سویبہ۔ ادھر دیکھیں حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے خوشی اتنی ہے کہ جو بھی آتا ہے، عورت آتی ہے، مرد دیکھتا ہے، کوئی رشتہ دار دیکھتا ہے، تعریف ہی تعریف کرتا جا رہا ہے، لیکن میرے دل پہ اس وقت تیر چلتے ہیں، زخمی زخمی میرا دل ہو جاتا ہے جب ساتھ دیکھنے والا یہ کہتا ہے کاش کہ آج ان کا باپ عبداللہ زندہ ہوتا، کاش ان کا باپ آج عبداللہ زندہ ہوتا، کیسا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، کیسا اللہ نے لال عطا فرمایا، کاش ان کے والد محترم زندہ ہوتے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میری خوشی پھر غم میں بدل جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ اے کاش کہ واقعی آج عبداللہ زندہ ہوتا تو کیا کیفیت ہوتی، کیا شان ہوتی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں سوچ رہی تھی، پریشان تھی۔ اللہ فرماتے آمنہ پریشان کیوں ہوتی ہے، آمنہ غمگین کیوں ہوتی ہے، اس بچے کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، میں سارے سائے اٹھا رہا ہوں، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہ تھا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہ تھا، گھٹنے چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر ام ہو گئے جدا، ہر سایہ یوں سر سے اٹھتا چلا گیا، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو۔ اللہ فرماتے ہیں آمنہ اس کو سائے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ نہیں سننا چاہتا رب کہ دنیا والے یہ کہیں باپ کی تربیت کا کمال ہے، دادا کی تربیت کا کمال ہے، ماں کے پروان چڑھانے کا کمال ہے، فلاں کا کمال ہے، فلاں کا کمال ہے۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں میرا محبوب کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کا سہارا تو خود اللہ کی ذات ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے محبوب ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا، ہم آپ کو عزت کیسی دی کہ یہ سہاروں کا محتاج نہیں، کوئی سایہ اللہ نے باقی نہیں رہنے دیا۔ آپ ذرا تصور کریں آنے سے پہلے والد کو بلا لیا، 6 سال میں والدہ کو بلا لیا، 8 سال کی عمر میں دادا کو بلا لیا، خصوصی رشتے جو تھے اللہ نے میرے نبی کے بلا لیے۔ رب نے کہا کوئی سایہ میرے نبی کے سر پہ ان رشتوں کا قریبی نہیں رہنے دوں گا۔ کیوں دنیا والوں کو پتہ چلے اللہ کو یہ اتنا پیارا ہے، دنیا والے یہ کہیں کہ یہ ذاتی کمال لے کے آیا ہے، کسی کی وجہ سے کمال نہیں ملا، اللہ نے اس کو کمال کا مجسمہ بنا دیا ہے، کمالات کا مرکز بنا دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے اما عائشہ فرماتی ہیں رشتوں کے سائے تو دور کی بات ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی گلیوں میں چلتے تھے اللہ میرے نبی کا سایہ نہیں رہنے دیتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سائے پر بھی کسی کا پاؤں نہ آ جائے، میرے نبی کے سائے مبارک پر بھی کسی کا قدم نہ آ جائے۔ ذرا اندازہ کرو رب نے کیسا بنایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے بس یہی دکھ تھا کہ حضرت عبداللہ ہوتے تو کتنی خوشیاں ہوتی۔ دوسری پریشانی مجھے یہ لگی کہ ہر سال ذرا تصور کریں اللہ نے ایسا بنایا، حضرت آمنہ کو پیغام دیا آمنہ یہ نام محمد میں نے خود رکھوایا تم سے، یہ نام محمد میں نے خود رکھوایا تم سے۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا تصور کریں یہ علیحدہ عنوان ہے اس میں محمد، لیکن ایک نکتہ آپ کو دے دیتا ہوں، محمد میں 4 لفظ ہیں، آخری لفظ ہے دال، دال کا معنی دلالت کرنا، دال کا معنی دلالت کرنا، پیچھے بچے 3 لفظ میم ہا میم، 3 لفظ پیچھے بچے، اللہ نے اس میں تینوں زمانوں کو جمع کیا۔ کیا مطلب؟
دال دلالت کرتی ہے، میم زمانہ ماضی ہے، ہاں زمانہ حال ہے، میم زمانہ مستقبل ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ پیغام دینا چاہتا ہے آمنہ یہ جو نام تو نے رکھوایا اللہ کی طرف سے رکھا ہے، یہ نام یہ دلالت کیا کرتا ہے کہ اس کی ماضی ایسی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس کا حال ایسا ہوگا کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس کا مستقبل ایسا ہوگا کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ لفظ محمد دلالت کر رہا ہے، دال ہمیں بتا رہی ہے، میم سے ماضی کی طرف اشارہ ہے، ماضی ایسا کہ عالم ارواح میں رب نبیوں سے وعدے لے رہا ہے، حال ایسا اللہ نے میرے نبی کا بنایا ہے کہ معراج والی رات سارے نبیوں کو اکٹھا کروا کے اس وعدے کو مکمل رب کروا رہا ہے۔ اور مستقبل عالم حشر ایسا کہ اللہ نے حوض کوثر آپ کے ہاتھوں سے تقسیم کرایا، اور پھر حوض کوثر نہیں، آپ کی شفاعت نہیں ملے گی تو کوئی جنت بھی نہیں جا سکتا۔ نسبت مصطفیٰ سے کام چلے گا، نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے محبوب سے یہ کہہ دیا، خود خدا نے نبی سے یہ کہہ دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ذرا تصور کریں، اللہ نے ایسا بنایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں دودھ پلایا، اب انتظار ہے کوئی دایا اچھی مل جائے رواج کے مطابق تاکہ پرورش کے لیے اس کو بھیج دیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں انتظار ہے، 10 دایا آ گئی، 10 دایا مختلف قبائل کی آ گئیں، اس علاقے سے بنو سعد کا علاقہ۔ آپ ذرا تصور کریں، 10 دایا آ جاتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ ہر دایا دروازہ آ کے کھٹکاتی ہے، کوئی بچہ ہے؟ ہاں بچہ ہے، والد زندہ ہے؟ نہیں یتیم ہے، چھوڑ کے چلے جاتی ہیں، یتیم سے ہمیں کیا ملے گا؟ پھر دوسری دایا آتی ہے، بچہ ہے؟ ہاں ہے، والد زندہ ہے، یتیم ہے، چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا کہتی ہے دایا چھوڑ گئی، ہم کہتے ہیں اللہ نے ان کو لینے نہیں دیا، کیونکہ نام لکھا تھا حلیمہ کا، مقدر جاگنے والے تھے۔ بنو زہرہ قبیلے میں ذرا تصور کریں، بنو سعد قبیلے کی کتنی دایا ہیں، کتنی عورتیں ہیں، 10 دایا آئی تھی اس وقت میرے نبی کے لیے، باقی بچوں کو لینے کے لیے۔ کوئی ہم میں سے نہیں جانتا کہ اس 10 دایا میں 9 کے نام کیا تھے جو بچے لینے آئی تھیں۔ آئی تو حلیمہ کے ساتھ تھی، آئی تو اسی وقت تھیں، لیکن 9 کے نام کوئی نہیں جانتا، اور حلیمہ کا نام بچہ بچہ جانتا ہے، کیونکہ نسبت میرے نبی سے ہو گئی۔ میرے نبی جو ان کے گھر آ گئے، اللہ نے کہا حلیمہ غریب تو ضرور ہے، میرا نبی تو غریبوں کا سہارا بن کے آ رہا ہے، یتیموں کا سہارا بن کے آ رہا ہے، بے بسوں کا بے کسوں کا سہارا بن کے میرا نبی آ رہا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں دایا چھوڑ گئیں، ساری دایا چھوڑ گئیں یتیم سمجھ کے، لیکن میں پریشان ہوں۔ اللہ، ایک تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، دوسرا میرے بچے کو لینے کے لیے کوئی عورت تیار نہیں، میں کیا کروں یا اللہ، میں کیا کروں؟ اللہ فرماتے آمنہ صبر کر، ایسا نتیجہ نکلے گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں حضرت عبد المطلب گھر آئے، آمنہ رو رہی ہیں، میں کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا 9 دایا آ چکی ہیں، دروازہ کھٹکا چکی ہیں، یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ حضرت عبد المطلب
मगमूम हो के परेशान हो के फरमाया मैं बैतुल्लाह का तवाफ करता हूँ। वहाँ चले गए, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। उधर हजरत हलीमा भी तवाफ कर रही हैं। हलीमा को बच्चा मिला कोई नहीं, दाया ने मेरे नबी को लिया नहीं। हलीमा परेशान हो के तवाफ करके क्या कहती हैं, अल्लाह मेरा साल कैसे गुजरेगा, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी है, मेरी बेटी शीमा भी है, गुजारा घर में नहीं हो रहा, बच्चा ना मिला तो साल हमारा कैसे गुजरेगा। तो हजरत आमना इधर परेशान बैठी हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब उधर तवाफ कर रहे हैं, हलीमा उधर काबा में जाके अल्लाह से दुआएं कर रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जो ही हलीमा को देखा पहचान गए, ये तो मशहूर दाया बनु साद की हलीमा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया हलीमा बच्चा मिला नहीं मिला, इसलिए तो परेशान हूँ। फरमाया जरा आ जा, मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी है यतीम, पहले बता देता हूँ, लेकिन मेरी बेटी आमना को ये ना कहना, पहले वो बड़ी दुखी है, परेशान है, दाया छोड़ के चली गई हैं, ये ना कहना कि इसका बाप है या नहीं है, जितना हो सकेगा मैं तेरी खिदमत करूँगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मेरी बेटी को कुछ ना कहना, एक दफ़ा देख ले मेरे बच्चे को, देख ले, अगर पसंद आए तो देख लेना। मैं कहता हूँ जो नबी को मोहब्बत की निगाह से देख लेता, हो ही नहीं सकता कि पसंद न करे मेरे महबूब को, ये तो हो ही नहीं सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हलीमा कहती हैं मैंने सोचा कि बच्चा नहीं है तो खाली जाने से बेहतर है कुछ न कुछ तो मिल जाएगा, देख लेती हूँ जाके। हलीमा आ गई हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ, आमना बेटा दिखा दो। जो ही हलीमा फरमाती हैं कोई बात न की, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कोई बात न पूछी, फरमाया बेटा दिखा दो मुझे, अपना लख्त जिगर मुझे दिखा दो। अल्लाह के नबी पे सफ़ेद चादर तानी हुई थी, सुबहान अल्लाह। हलीमा फरमाती हैं जो ही मैंने कपड़ा उठाया मुझे ऐसे लगा जैसे बादलों की घटा से 14वीं का चांद निकल आया, मुझे ऐसा खूबसूरत मेरे नबी का चेहरा, ऐसे चमकता चेहरा, मेरे नबी ने जो ही आंखें खोल के मोहब्बत की निगाह से मुझे देखा, बस मेरे दिल में मोहब्बत घर कर गई। तो हलीमा फरमाती आमना ना पैसों की ज़रूरत है, ना दिरहम दनानीर की ज़रूरत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आमना, बस ये लाल मेरे हवाले कर दे, ये बच्चा मेरे हवाले कर दे, रूखी सूखी पे गुजारा कर लेंगे। रोता है मेरी बेटी भूख से रोती है, कोई बात नहीं गुजारा हम कर लेंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ के नहीं जाएंगे। ऊपर मशीयत मुस्करा के कहती है हलीमा सारा कुछ तो तू लेके जा रही है, हलीमा सारे मुकद्दर तो तेरे जा गए। हलीमा मायूस ताई हलीमा जब गई मक्के, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई। हलीमा दो जहां कुर्बान हूँ तेरे मुकद्दर पर, तेरे गुर्बत कदे में रहमते परवरदिगार आई। हलीमा वो तेरे घर आ गया तो रहमतुल लिल आलमीन बन के आ गया है। हलीमा फरमाती आमना बस मेहरबानी कर ये बच्चा मुझे दे दे। हजरत आमना कहती हलीमा ठीक है, लेकिन ख्याल रखना ये मेरा बच्चा ऐसा है, ख्याल रखना ये मेरा लख्त जिगर नूरे नजर ऐसा है कि मुझे पता है जब मेरे बदन में था जो अनवारात मैंने देखे हैं, मैं जानती हूँ कि ये बच्चा कैसा है। विरासत के वक्त जो मैंने बरकत देखी है, मैं जानती हूँ कि मेरा लाल कैसा है। आमना परेशान न होना, मुझे पता चल गया है कि ये आम बच्चा नहीं है, इसलिए मैं अपनी औलाद से पढ़कर इसका ख्याल रखूंगी, अपने बेटे बेटियों से पढ़कर इसका ख्याल रखूंगी, परेशान न हो आमना। हजरत आमना रोती हुई निगाहों से अपने बेटे को हवाले करती हैं और हवाले करने के बाद फरमाती हैं हलीमा कभी कभी चक्कर लगा लेना, मेरा गुजारा नहीं होगा क्योंकि हजरत अब्दुल्ला भी दुनिया से चले गए, इसके वालिद तो मुझे दिल नहीं करेगा, कभी कभी मुझे
زیارت اس کی کروا دیا کریں۔ حلیمہ کہتی ہیں ٹھیک ہے آمنہ۔ حارث بار انتظار میں ہے حلیمہ کے گھر والا، سواری کمزور لیے کھڑا ہے، اللہ اکبر، وہ کمزور سواری ہے جس کی وجہ سے حلیمہ لیٹ ہو گئی تھی، امیروں کے بچے عورتوں نے اور دائیوں نے اٹھا لیے تھے، آج وہی کمزور سواری حلیمہ کے مقدر کا سامان بن گئی ہے۔ حلیمہ بٹھاتی ہیں، حارث کو کہتی ہیں آپ نے چلے چلتے ہیں، جو بھی سواری پہ بٹھایا، اللہ اکبر، اللہ کی شان دیکھو، سواری ایسی دوڑی جو ایک دن پہلے دایا بچے لے کے چلی تھی، حلیمہ کی سواری کراس کر کے جا رہی ہے۔ دنیا والی دایا کہتی ہیں حلیمہ لگتی ہے، لیکن سواری پتہ نہیں کس نے تحفے میں دے دی، گفٹ میں کس نے دے دیا، ان کو کیا پتا تھا سواری نہیں بدلی، سوار بدل کے آ رہی ہے، گفٹ میں جو ملا ہے تحفہ اللہ نے سوار عطا فرمایا ہے۔ حلیمہ کی سواری کو بھاگ لگ گئے، سپیڈ رفتار بڑھ گئی ہے، جب بڑھ گئی ہے حلیمہ فرماتی ہے میں گھر جا رہی ہوں، سوچ رہی ہوں کیا کھلاؤں گی، اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہوں، بچے کو کھلاؤں گی کیا، پلاؤں گی کیا، میری چھاتی میں دودھ نہیں ہے، اونٹنی کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کیا کھلاؤں گی؟ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں حلیمہ، یہ جو محبوب آ گیا ہے، جہاں قدم رکھتا ہے اللہ برکات کے نزول فرما دیتے، سبحان اللہ، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں سے گزر گیا میرا نبی، جہاں جہاں سے گزرا ہے اللہ نے وہیں وہیں سحر فرما دی اور برکتیں عطا فرما دی۔ حلیمہ کہتی ہے میرے جانے سے پہلے استقبال ہو رہا تھا، میری اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے لبریز تھے، میری بکریوں کے تھن بھی دودھ سے لبریز تھے، اس حال میں میں گھر پہنچی، اللہ نے میری چھاتی پہ بھی دودھ اتار دیا، کیا برکات تھی میرے نبی کے آنے سے۔ فرمایا اتنا اللہ نے دودھ مجھے عطا فرما دیا، دائیں طرف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتی تھی، بائیں طرف سے اپنے بیٹے عبداللہ کو پلاتی تھی، اس طرح میں نے اپنے نبی کو فرمان چڑھایا اور جلدی سے آپ بڑھتے جا رہے تھے۔ اللہ آپ سے کچھ کام اللہ نے بڑھا لینا تھا اپنے محبوب سے، اللہ نے کام بڑھا لینا تھا اپنے پیارے سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ڈال دی تھی۔ آپ ذرا تصور کریں، حلیمہ کہتی ہیں میرا بیٹا جب سے آیا میرے گھر میں انوارات تھے، پہلے دودھ مانگنے کسی کے گھر جاتے تھے، اب عورتیں میرے گھر سے دودھ مانگ کے لے جاتی تھی، پہلے بکریاں چرانے جاتے بھوکی آ جاتی، پھر عورتیں کہتی بکریاں وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ ایک دن آتا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھے، حضرت شیمہ اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں آپ کے جو رضائی بہن بھائی ہے، کہتے اماں ہمارے قریشی بھائی محمد کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ حلیمہ کہتے ہیں کیوں بار بار اصرار کرتی ہو شیمہ؟ وہ کہنے لگی اماں جان جب جس دن میں ہمارے ساتھ آتے ہیں ہماری بکریاں بھی سیر ہو جاتی ہیں، اور عجیب منظر ہم نے دیکھا، وہ کھاتی تھوڑا ہے لیکن قریشی بھائی محمد کی زیارت کرتی رہتی ہے، ہمیں کسی بھیڑیے کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں کسی چیز نہیں، بس ادھر آ کے بکریوں کو اللہ سیر کروا دیتا ہے۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، حلیمہ فرماتی ہے جب شام کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت روایت عورتیں شام کو کھانا بناتی تھی، اپنے بچوں کو دے دیتی تھی، بیٹیوں کو باہر لے جاؤ تھوڑا گھما پھرا کر کے کھانا تیار کریں۔ تو حضرت شیمہ فرماتی ہیں بچیاں اپنے بھائیوں کو لے کے باہر آ جاتی تھی ایک میدان میں، اور وہ ساتھ میں میدان میں آ جاتی تھی، شام کو ساری آتی تھی، ہر ایک کہتی میرا ویر دیکھو، میرا بھائی دیکھو کیسا ہے، ہر بہن اپنے بھائی پہ مان کرتی ہے، لیکن جب میں اپنے بھائی محمد کو لے کے آتی تھی حضرت شیمہ فرماتی ہیں تو میں کہتی تھی بتاؤ نا تم فخر کر رہے ہو اپنے بھائی کے حسن پر، بتاؤ میرے محمد جیسا بھی کوئی ہے تمہارے پاس؟ وہ کہتی تھی حلیمہ تیرے بھائی جیسا ہمارا بھائی
سکتا، تمہارے بھائی جیسا ہمارے بھائی نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس کو بنائے کیسا ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لیٹ لیٹ تک جاگتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، حلیمہ پریشان ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، رات کو لیٹ سوتے اوپر دیکھتے ہی رہتے ہیں آسمان کی طرف۔ تو ایک عیسائی راہب کے پاس لے کے گئی، دم کروا کے لاتی ہوں، آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، اللہ اکبر۔ جب عیسائی راہب کے پاس گئی تو وہ کہنے لگا حلیمہ یہ تو خود حکیم ہے، کس کو لے کے آئی میرے پاس؟ اللہ اکبر۔ آپ حلیمہ کے گھر 4 سال رہے اور پھر یہاں شب صدر ہوا، پھر حضرت ام آمنہ کے پاس 2 سال رہے، 2 سال آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کے ساتھ 8 سال کی عمر بس پورا ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ باقی جو ہے حضرت آمنہ کے پاس 2 سال کیسے گزرے اور اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کے ساتھ آپ کے 2 سال کس انداز میں گزرے، وہاں کی برکات اور انوار کیا ہیں انشاءاللہ۔